اللہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو وہ اسے آرام دیتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو وہ اسے سنبھالتا ہے، جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے رزق دیتا ہے، اور جب بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ گناہگار، نافرمان، بدحال، اللہ سب کو نوازتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، جب بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ دو ہاتھ آتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا وہ انداز ہے جو کسی انسان میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، بس ہم پلٹنے والے ہوں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کی کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں روئے اور کسی نے نہ سنا مگر اللہ نے سنا۔ تم نے سب کچھ کھو دیا لیکن دل میں جو سکون آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تمہاری دعا میں تاخیر ہوئی، رد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے۔ تمہیں بچپن میں ایسے حادثات سے محفوظ رکھا گیا جو تمہیں تو یاد بھی نہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ تم گناہ کرتے گئے لیکن اللہ نے رزق بند نہیں کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم اسے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم تمہاری غلطیوں سے بڑا ہے، تم صرف پلٹ آؤ۔ جب سب تھک جائیں سننے سے تب اللہ کہتا ہے آؤ میں سنوں گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے۔ بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کے اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ آپ کی زندگی کی راہ میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کو کس رفتار کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ کبھی آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیر سے نہیں ہیں، آپ کو کسی بڑی اور پائیدار چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بس چلتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار ہے کہ ہر انسان کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔
ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، اے انسان، تجھے یہ تمام دکھ جھیلتے اور مشقتیں سہتے ہوئے بلا آخر اپنے رب کے حضور میں جا حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ تکلیف یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ بات بس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پھر ہمیں ان تمام تکلیفوں پر اجر دیا جائے گا جن کو ہم نے آسان طریقے سے گزارا ہوگا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پہ بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ آپ کیوں دل ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پہ اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ معذرت ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن یہ تب بے معنی ہو جاتی ہے جب اس کا استعمال صرف رسمی جملے کے طور پر کیا جائے۔ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھنے پر کہی گئی معذرت ایک معمولی غلطی کا ازالہ کر سکتی ہے، لیکن جب کسی کا دل کچلا جائے تو محض یہ کہنا کہ معاف کرنا ان کے درد کا مداوع نہیں کر سکتا۔ دل کچلنے کا درد جسمانی زخم سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ اذیت ہے جو آنکھوں میں نمی، راتوں کی بے سکونی اور اندرونی خاموشی میں بولتی ہے۔ ایسے وقت میں معذرت محض الفاظ کا کھیل بن جاتی ہے، جب تک اس کے پیچھے ندامت کا حقیقی احساس اور رویے کی تبدیلی نہ ہو۔ دل کو توڑنا گویا ایک قیمتی شیشے کو زمین پر پھینک دینا ہے۔
چاہے جتنی بار سوری کہہ لیا جائے، شیشے کے ٹکڑے دوبارہ جڑ نہیں سکتے۔ معذرت کو درد کے مرہم میں بدلنے کے لیے سچے خلوص، دل کی نرمی اور اعمال کی شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کچلنے کی تلافی صرف معذرت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ہوتی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زخم نہ دیا جائے جو کسی کی روح کو زخمی کر دے۔ اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی رکاوٹ کیوں نہ لگائے۔ اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا ہمارے پاس، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین جانو، اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہو، چاہے دل سے ہو یا بے زبانی میں صرف آنکھوں کے پانی سے، تو وہ سنتا ہے، جانتا ہے کہ کس بات نے تمہارا دل بوجھل کیا ہے، کس دعا نے تمہیں راتوں کو جگا رکھا ہے، لیکن وہ عطا کرنے میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب اور قریب ہوتے جاؤ، اس پر ایمان مزید مضبوط ہو جائے، تمہارا دل اس کی محبت سے بھر جائے۔ اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس طرح کہ تمہیں خود حیرت ہو جاتی ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے تم نے اتنا صبر کیا تھا۔ وہ آزماتا ہے مگر اکیلا چھوڑتا نہیں کبھی۔ اگر آپ کا دل اداس ہے تو سنو، تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، بس تھوڑا صبر، اور اللہ کی راہ میں مانگی گئی کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کو ابھی کچھ نظر نہ آئے، لیکن یقین رکھو تمہاری ہر پکار سنی جا رہی ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں وقت پر عطا کیا جائے گا۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں، کیونکہ وہ تمہارے صبر کو بلند درجے میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ بس اپنی نیت کو خالص رکھو، اپنے دل کو اس پر چھوڑ دو، اور دیکھو کیسے وہ تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں تمہاری دعاؤں کی بھی رسائی نہ تھی۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لفظ بولتے ہیں۔ اگر ان سارے لفظوں کو دل سے لگا کر رکھو گے تو کیسے جیو گے؟ اگر ان سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے ان الفاظوں کو گھول کر پی لیں اور اپنے رب سے اپنا حال دل بیان کریں، کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے۔ مقصد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے درخت سے گرے ہوئے پتے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت کی ہوا انہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے،
جس کا دل چاہے انہیں رونتا ہوا گزر جائے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائے، چاہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہی ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو مانگا وہ مجھے ملا ہی نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے۔ کوئی 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور اپنے ہمسفر کا محبوب نہیں بن پاتا، کوئی 30 کی عمر میں شادی کرتا ہے اور عمر بھر کا ساتھ پا لیتا ہے، کسی کی پڑھائی 22 سال تک مکمل ہو جاتی ہے لیکن جاب نہیں مل پاتی، کسی کو دیر لگتی ہے مگر ساتھ ساتھ جاب لگ جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے فائنینشیل پرابلمز دیکھتی ہیں اور کچھ شادی کے بعد۔ آپ نہ تو وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد ہوتے ہیں، آپ بس اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ کائنات کا حسن ہے، اور یہ تبدیلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اور ایک دن ہم نے بھی زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہ ہو۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو معاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے لیے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تو سب کے قریب ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، بلکہ قریب اور دور کی ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے، اور دکھوں اور مشکلوں پر صبر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، وہ دے دے تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے، تو اپنے حالات پہ نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ آزمائش من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ کی رضا میں انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ بہترین سفر اور بہترین ہجرت اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی میں ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو فکر مند مت ہو، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلے کے ساتھ۔ یاد رکھیں اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا،
بس اپنی قدر کیجیے، کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے تو اتنا یاد رکھیں کہ وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا۔ جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا، اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں، یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ہوگی۔ پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اپنے بندے پر رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پاس دوسرا راستہ رہنے ہی نہیں دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنا حال دل سنائے، صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف محبتیں بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے حصے میں یا تو کبھی محبت آتی ہی نہیں، یا آئے بھی تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے۔ اب اگر ہر شخص ہی خود کو صرف محبت پانے کا حقدار سمجھ کر بیٹھا رہتا تو سوچے دنیا کیسے چلتی، زندگی کیسی ہوتی۔ شاید اس صورت میں محبت کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بیلنس کے لیے بہت ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے حصے میں محبت پانا رکھا جاتا اور کچھ کے ذمے صرف بانٹنا، اور بانٹنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہ صرف اللہ کے خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ چاہے بانٹنا محبت کو ہو، عزت و احترام کو ہو، دھن دولت کو ہو، یا اپنی کسی پسندیدہ ترین چیز کو، ہر صورت میں بانٹنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو بانٹنے کے لیے چنا ہے تو ہمت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ لوگوں کے رویوں کی بنیاد پر خود کو تلخ نہ کریں، آپ اپنے حصے کی محبت بانٹتے جائیں۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے تو مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کا راز ہمیشہ مثبت رہنے میں نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہر حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ قبول کرنے کا ہر دن خوشیوں بھرا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی دن غم لے کر بھی آتا ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کی غلطیاں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، آپ کو پچھتاوے ہوتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یا آپ کسی کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی چیز مکمل نہیں ملتی، اور یہی چیز آپ کو قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ ہر حقیقت کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک اطمینان کی سمت چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔
ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ تھام لے تو کون ہے جو آپ کو گرا سکتا ہے؟ وہ آپ کے راستے صاف کرتا جائے تو کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے گا؟ وہ رب آپ کا ساتھ دے تو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو کسے پرواہ ہوگی؟ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل پڑ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے وہ واقف ہے۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہر نئی آنے والی مصیبت کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے جو ہماری اس مصیبت کو پلوں میں دور کر دے گا۔ بس اس کے لیے سچے اور پختہ ایمان سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں پریشانی کیسے غائب ہوتی ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں پر ایمان کی کمزوری کو دور نہیں کرتے، تبھی تو اللہ سے گلہ پہ گلہ کرتے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا دعا اور اس کے مانگنے پہ غور کر لیا جائے تو ساری پریشانی ہی دور ہو جائے، پھر نہ رہے گی پریشانی، اور اللہ پر یقین اور بھی مضبوط اور کامل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھوپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک قرآن کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ آپ اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شخص سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے،
آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے اور یہ کہا کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں آپ بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب تب آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے، آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ انسان بہت بے بس پیدا کیا گیا۔ انسان سمجھتا ہے میں فلاں کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور کچھ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ تھوڑی ہی مہلت کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو اپنی کوئی وقت و طاقت ہے ہی نہیں۔ اگر اس پیدا کرنے والے کی مرضی نہ ہو تو میں تو ایک قدم بھی نہ چل سکوں۔ انسان واقعی کتنا بے بس ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، یہ سمجھنے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، کتنے سال لگا دیتے ہیں شہ رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے، انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ آپ صبر کریں اور دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر بہترین خیر آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔